بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ محترم سامعین کرام، معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، پالنہار، مدبر، مصرف ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خاتم النبیین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلہ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اور اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی تو اسے سنتے ہیں، لیکن لہو و لعب کرتے ہوئے۔ لاہیۃ قلوبہم، ایک دم ان کے دل اس سے غافل ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ تو یہاں لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں جن کے حساب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے؟ یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم ہی لوگ ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہماری ہی حساب کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ ذرا اس آیت کریمہ میں ہم تمام لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حساب کا وقت کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ بالکل قریب آ گیا ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ہمارے حساب کا وقت آج ہی کا وقت ہمارا حساب کا وقت ہو سکتا ہے، آج ہی کی شام ہمارے حساب کے وقت ہو سکتی ہے، ہمیں کسی بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے پاس کوئی نصیحت آتی جو ڈرانے والی ہوتی، انہیں آگاہ کرنے والی ہوتی اور انہیں تنبیہ کرنے والی ہوتی اور انہیں بیدار کرنے والی نصیحت والی بات ہوتی، اللہ کا یہ پیغام ہوتا، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو، اس نصیحت کو سنتے تو ہیں لیکن لہو و لعب کرتے، سنتے تو ہیں لیکن سننے کی طرح نہیں، ایک دم غافل ہو کر کے، دنیا میں مست ہو کر کے اس کی طرف ایک دم یکسو ہو کر نہیں سنتے بلکہ لاپرواہی کرتے ہوئے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے چھوڑ دیے، اس انداز سے اللہ رب العالمین کی اس بات کو، اللہ رب العالمین کی اس نصیحت کو سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ یہ بھی کیفیت بیان کر دیا کہ ایک دم ان کے دل اس سے غافل ہوتے ہیں، ان کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ ہم لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے واضح انداز میں ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ دوسرے انداز سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیے یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے، حسرت کے دن سے، حسرت کا دن یعنی ندامت کا دن ہے، افسوس کرنے کا دن ہے، جس دن انسان پشیمان ہوگا، حسرت و ندامت کا انسان کو اظہار کرنا ہوگا۔ ایسے دن سے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی امت کو اللہ رب العالمین ڈرانے کا حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کو حسرت اور ندامت کے دن سے ڈرائیے۔ حسرت کا دن، ندامت کا دن کا کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے ہوں گے ہر ایک اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کے اعمال نامے کو، ان کے حساب کتاب کو ان کے سامنے رکھ دے گا۔ اس دن کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپنے والی چیز اس دن چھپے گی نہیں۔ اس دن انسان اپنے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین کے غیظ غضب کو، اللہ کے غصے کو، اللہ کے عذاب کو، قیامت کی سختی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، اپنے حساب کتاب میں، اپنے اعمال نامے میں اپنے گناہوں کے پہاڑ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ اس دن انسان افسوس کرے گا، حسرت و ندامت کا انسان اس دن اظہار کرے گا، پشیمان ہوگا۔ اس دن افسوس کرنے کا، پشیمان ہونے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے دن سے آپ لوگوں کو ڈرائیے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لیکن پھر بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی لوگ غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں
اللہ رب العالمین کے اس دن پر، اللہ سے ملاقات کے دن پر انہیں ایمان نہیں، یقین نہیں، انہیں اس پر کیا ہے، اکثر طور پر اس پہ کیا ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان فرامین پہ کتنے واضح انداز میں اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو آگاہ کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے۔ لوگوں کو غفلت کی زندگی سے اللہ رب العالمین بیدار کرنا چاہ رہا ہے، لیکن انسان پھر بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ غفلت انسان کب تک کرتا رہے گا؟ اس کے برعکس آپ دیکھیے انسان کی حالت، انسان کی کیفیت کہ آخرت کے معاملے میں، حساب کے معاملے میں، دینی معاملات میں انسان ایک دم غافل ہو کر کے زندگی گزارنے میں تلا ہوا ہے، زندگی گزارنے میں انسان کیا ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دنیاوی معاملات میں ایک دم ہوشیار، ایک دم چالاک، کہ دنیاوی اعتبار سے اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے، اس نقصان سے بچنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں انسان اختیار کرتا ہے۔ چھوٹا سا نقصان ہو جائے انسان برداشت نہیں کرتا ہے، اپنے کو اس نقصان سے بچنے کے لیے کیسی کیسی انسان کیا ہے، تدبیریں اختیار کرتا ہے، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے کیا کیا ذرائع، کیا کیا وسائل ہو سکتے ہیں، ساری چیزوں کو انسان اختیار کرتا ہے۔ ایک تاجر ہے، ایک تجارت کرنے والا انسان ہے، اگر اس کی تجارت میں انسان کو کوئی نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، تو انسان اس کے متعلق کیا کیا تدبیر اختیار کرتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود اپنی زندگی میں کئی لوگ کیا مختلف قسم کی تجارت کاروبار کرنے والے ہیں، بڑے تاجر بھی ہیں، چھوٹے تاجر بھی ہیں، تو اس معاملے میں آپ کس طرح سے انسان کیا ہے کام کر رہا ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر انسان کی یہ حالت، دنیاوی معاملات میں انسان غفلت میں پڑا ہوا نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ غافلون، اگر وہ غافل ہیں تو آخرت سے غافل ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کی تفسیر کے اندر اس کی صراحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کثیرا من الناس لیس لهم علم الا بالدنیا، کہ لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے کہ انہیں دنیاوی معاملات کے بارے میں بہت ہی زیادہ معلومات ہیں، بہت ہی زیادہ جانکاری ہے، فہم حداق، فہم فیہا حداق اذکیاء، اس کے اندر بہت ہی چالاک سے، بہت ہی ہوشیار ہیں، بہت ہی زیادہ کیا ہے منجھے ہوئے ہوتے، وَهُمْ غَافِلُونَ عَنْ عُمُورِ الدِّينِ، اگر وہ غافل ہیں تو دینی معاملات سے غافل ہیں، اگر انہیں علم نہیں ہے تو دنیاوی معاملات کے متعلق انہیں علم نہیں ہے، اس کے بارے میں غافل ہیں۔ وَمَا يَنْفَعُهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں جو چیزیں انہیں فائدہ دینے والی ہیں ان چیز سے یہ لوگ کیا ہے غافل ہیں، اس طریقے سے غافل ہیں گویا وہ لوگ ان کے تعلق سے انہیں ذرہ برابر بھی معلومات نہیں، ایک دم یہ معصوم ہیں۔ اس طرح کی زندگی میں آج کا انسان کیا ہے مبتلا ہے، دنیاوی معاملات میں ایک دم ہوشیار چالاکی سے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس دنیاوی معاملات کے اندر، اخروی معاملات کے اندر انسان ایک دم غافل ہے، ذرہ برابر بھی اس کی طرف توجہ دیتا نہیں۔ اس طریقے سے غفلت کی زندگی میں انسان ڈوبا ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے دنیا کے تعلق سے ان کی کیسی کیسی جانکاری ہوتی ہے، کیسی کیسی معلومات انسان کو ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان دنیاوی معاملات میں اتنی حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر درہم و دینار کے سکے کو، سونے کے سکے کو اگر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ پکڑ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ سکہ نقلی ہے اور اس کا وزن کتنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان بتا دے سکتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اتنی نالج ہے، اگر اسے معلوم نہیں ہے
تو دینی معاملات کے بارے میں علم نہیں ہے، اسے نماز کا طریقہ اچھی طریقے سے نہیں آتا ہے۔ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسے معلوم نہیں ہے تو نماز کا طریقہ اچھی طریقے سے نہیں جانتا۔ تو یہ دنیاوی معاملات کے اندر لوگوں کی جانکاری اور آخرت کے دینی معاملات سے ایک دم غافل۔ اور مزید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ سنیے، وہ کہتے ہیں لوگوں کے تعلق سے، لوگوں کی غفلت کے تعلق سے، عجبت من ثلاثہ، کہ مجھے 3 لوگوں پر بہت ہی زیادہ تعجب ہوتا ہے، 3 لوگوں پر مجھے بہت ہی زیادہ تعجب ہوتا ہے۔ مؤمل دنیا والموت یطلبہ، ان کے ان اقوال پہ آپ ذرا غور کریں، ذرا زیادہ غور کریں، تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنی بہترین بات ہمیں بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں مؤمل دنیا والموت یطلبہ، وہ انسان جو دنیا کی چاہت میں، دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی خواہشات میں انسان مبتلا ہے، اور موت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور موت اس کے طلب میں ہے، اور موت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ انسان دنیا کی چاہتوں میں، دنیا کی خواہشات میں پڑا ہوا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج کا انسان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ انسان کی خواہش ہے کہ پیسہ مال کمانا، اور انسان، اس نادان انسان کو پتہ نہیں کہ اپنی محنت سے چند سالہ زندگی میں 10 سال 12 سال 15 سال کی زندگی میں جو محنت کر کے، کوشش کر کے ایک گھر بناتا ہے، گھر تعمیر کرتا ہے، اور اس گھر میں داخل بھی نہیں ہوتا ہے، وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے انسان ہیں اپنی خواہش کے مطابق بہت سی گاڑیاں، سواریاں خریدتے ہیں، لیکن ابھی اس گاڑی پہ وہ سوار نہیں ہوتا ہے، سوار ہونے سے پہلے ہی موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی حالت، یہ انسان کی کیفیت، ایسے آدمی پر انہوں نے تعجب کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہی حالت، یہی کیفیت ہم لوگوں کی بھی ہے۔ ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وَضَاحِكٌ بِمِلْءِ فِيهِ لَا يَدْرِي أَرَبُّهُ رَاضٍ عَنْهُ أَمْ غَضْبَانٍ، دوسرا وہ شخص جو منہ بھر کے ہنستا ہے، محفلوں میں قہقہ لگا کر ہنستا ہے، اور اس نادان کو پتہ نہیں کہ اس موقع پر اس کا رب اس کے اس عمل سے، اس کے قہقہ لگا کر ہنسنے پر راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج دیکھیں کہ آج ہم اپنی زندگی میں کس طرح مست زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کی، دل لگی کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر انسان، آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، گھروں کے اندر کئی ماں باپ ایسے ہیں جو رات بھر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ رات بھر شک بیداری کرتے ہوئے ہنسی مذاق میں رات کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا اس سے ایک دم غافل ہو کر کے ہنسی مذاق کی زندگی میں ڈوبے ہوئے، شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج پہ عمل کرتے ہوئے ہنسی مذاق کی کیا ہے، یہ ساری محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اس موقع پر ان کا رب ان سے راضی ہے، ناراض ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی زندگی میں آج ہمیں کیا ہے، پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، ہمارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی رضامند ہے یا ناراض ہے۔ ایسے آدمی پر انہوں نے تعجب کا اظہار فرمایا۔ اور تیسرا آدمی، تیسرا وہ شخص، اس پہ ذرا آپ غور کریں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ وَغَافِلٌ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ، تیسرا وہ آدمی جو خود غفلت میں پڑا ہوا ہے، غفلت کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے متعلق غفلت برتی نہیں جا رہی۔ آج انسان دنیاوی چاہتوں میں، دنیا کی خواہشات میں پڑا ہوا ہے، عیش و عشرت کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں انسان ڈوبا ہوا ہے، اور ایک طرف اس سے غفلت نہیں برتی جا رہی ہے۔ انسان
نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں پڑا ہوا، اور دوسری طرف اس نافرمانی کی وجہ سے اس کے عذاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف انسان دینی معاملات سے غافل ہے، دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ برابر اس کے متعلق کیا ہے، جاری و ساری ہے۔ ایک طرف وہ اللہ کے دین سے دور ہوتے جا رہا ہے، اور اس کا دشمن شیطان اس کے متعلق ساری کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ اسے ہر طریقے سے غفلت کی زندگی میں، گمراہی کی زندگی میں اسے دھکیل کے جائے۔ تو محترم سامعین کرام، ضرورت کی سمجھنے کی بات، ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین دوسرے انداز سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے اس کلام پہ آپ غور و فکر کریں۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی حالت میں، یأکلوا وہ کھاتے رہیں، ویتمتعوا مزے اڑاتے رہیں، عیش و عشرت کرتے رہیں، آپ انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ اور مستقبل کی بڑی بڑی خواہشات میں، بڑی بڑی تمناؤں نے انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ فسوف يعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ ہمیں کرنا تھا کیا، ہم کر کے آئے ہوئے کیا، انہیں بعد میں پتہ چل جائے گا۔ فسوف يعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ ہمیں جو زندگی، جو حیات ملی تھی، اس زندگی میں ہمیں کرنا تھا کیا، ہم کر کے آئے ہوئے کیا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے حساب کا وقت بالکل قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس آیت کے متعلق حضرت امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حساب کا وقت بالکل قریب ہے۔ اس کے متعلق دو مطلب انہوں نے بیان کیا کہ ایک حساب کا وقت قریب ہے، یعنی قیامت کا وقت قریب ہے، اور دوسرا معنی انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں کی موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ دیکھیے کہ لوگوں کی موت ہی ان کے حساب کا وقت، لوگوں کی موت ہی ان کے حساب کا وقت، کیونکہ موت کے بعد سے ہی ان کا حساب کیا ہے، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہماری موت سے، جو کہ یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف آگاہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ یقیناً تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کوئی دھوکہ دینے والی چیز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے اللہ رب العالمین یہاں پہ کس انداز سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے ہمیں متنبہ کیا، بیدار کیا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ موت کا آنا برحق ہے، ہر ایک کو موت سے ہمکنار ہونا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، سچ ہے۔ اور موت کے بعد قبر کی زندگی میں عذاب و نعیم سے انسان کو دو چار ہونا ہے، اور اسی طرح موت کی سختیاں ہوں گی، یہ بھی برحق ہے۔ موت کے فتنے سے انسان کو دو چار ہونا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس سے سوال و جوابات ہوں گے۔ یہ سارے مراحل انسان کو موت سے کیا ہے گزرنا ہوگا، یہ سارے وعدے اللہ رب العالمین کے سچے ہیں۔ پہلے موت کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ موت آئے گی، اور موت کے متعلق انسان کو ذرا سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت کے تعلق سے یہ واضح نہیں کیا کہ انسان کا موت کا وقت مقرر ہے، لیکن وہ وقت کب ہے، اور انسان کو موت کب، کہاں، کس حالت میں آئے گی، کس سرزمین میں انسان مرے گا، کس مکان میں اس کی موت واقع ہوگی، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بتایا نہیں، لیکن یہ برحق ہے، آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کی موت کا وقت آ جائے
تو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اللہ رب العالمین نہ جلدی کرے گا نہ تاخیر کرے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا موت کا وقت آ جائے ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین تاخیر نہیں کرے گا۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت آ کر رہے گی، گرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ۔ محترم سامعین کرام، یہ موت، ہم ہماری اپنی موت سے غافل ہیں، ہم اپنی موت سے غافل ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور موت کے متعلق کہ دنیا میں بہت سے لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی موت واقع ہوگی تو ان کی موت کے لیے بہت ہی راحتیں ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کی موت ان کے لیے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ کیا ہے ان کی موت واقع ہونے والی۔ اس کے موت کے تعلق سے بھی آپ ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، تو اللہ رب العالمین کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی باراضی ہوتے ہوئے۔ وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ کن لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہا ہے، کن کی موت اچھے آرام سے کیا واقع ہوگی، کن لوگوں کو یہ بشارت دی جائے گی۔ یہ ہر انسان کو یہ بشارت نہیں دی جائے گی، یہ بشارت، یہ خوشخبری موت کے وقت ان لوگوں کو دی جائے گی جو بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر کے اس پہ ثابت قدم ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ہمارا پروردگار اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، توحید کو اپنایا، توحید کی زندگی کو کیا ہے گزارا، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، اور توحید کی ضد جتنی بھی چیزیں ہیں، شرک، بدعات، خرافات، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان تمام چیزوں سے زندگی گزارا ہوگا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس پہ ثابت قدم رہا ہوگا، ایسے بندے کو اس طرح کی موت کیا ہے اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اسے موت کے وقت جنت کی خوشخبری دیں گے، جنت کی خوشخبری دیں گے، اور اس طرح یہ بھی کہیں گے ہم تمہارے اولی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں میسر ہوں گی جن کا تمہارا جی چاہے گا، ان ساری چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ ثابت قدمی، یہ موت کن لوگوں کو واقع ہوگی؟ اہل ایمان کو واقع ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ یہ فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو، جو ایمان والا ہوگا، سچا پکا مومن ہوگا، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی ثابت قدمی عطا فرمائے گا، بالقول الثابت، قول ثابت اللہ رب العالمین اسے نصیب فرمائے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اور قبر کی زندگی میں اسے اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ پہ جمع رکھے گا، اسے جمائے رکھے گا اللہ رب العالمین، قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ نصیب فرمائے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی موت کو، آرام کی موت ہمیں چاہتے ہیں اور ہمارا حسن خاتمہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان، سچے پکے مومن پر کی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، بعض ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جنہیں فرشتے موت کے وقت ان کے چہروں پر، ان کے دبروں پر مارتے ہوئے ان کو روح کو نکالیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، اس موقع پر ان کا کیا عالم ہوگا، جن کو ان کے چہروں پر مارتے ہوئے ان کو روح کو نکالا جائے گا۔ آپ اس وقت کو یاد کریں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ آپ دیکھیں گے اس وقت فرشتے کفار کو، اللہ کے نافرمانوں کو موت سے ہمکنار کریں گے،
تو اس وقت یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے ہوئے انہیں ان کی روح کو نکالیں گے، اور ان کے دبروں پر، ان کے پیچھے کے حصوں پر مارتے ہوئے ان کے روح کو نکالیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہیں گے اللہ رب العالمین کے عذاب کو، جلنے والے عذاب کا آپ کیا مزہ چکھیے۔ وذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تمہاری یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ برادران اسلام، ذرا غور کریں کہ اس موقع پر انسان کی طرح مارتے ہوئے اس کی روح کو نکالیں گے تو اس وقت اس کے اوپر کیا کیفیت ہوگی۔ موت کے وقت موت کی سختیاں ہوں گی، اس سختی کا عالم بہت ہی انتہائی خطرناک ہوگا، موت کی سختی بہت ہی زیادہ اس کی شدت ہوگی۔ اس شدت کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بہت ہی زیادہ سختیاں ہوں گی۔ اہل علم نے اس کی بہت ساری متعلق ہے، بہت سارے اقوال بیان کیے، جن میں سے مختصر طور پر یہ ہے کہ موت کی سختی کے تعلق سے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی وہ کہتے ہیں اپنے موت کے وقت کی کیفیت کا ان کے بیٹے ان کے سوال کرتے ہیں، میں اس کی کیفیت کو تو بیان نہیں کر سکتا، ان کے کچھ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کی کچھ صفات کو میں بیان کرتا ہوں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو میرے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہے اور آسمان کو لا کر کے میرے سر پر رکھ کر کے مجھے دبایا جا رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے موت کی کیا ہے تکلیف ہو رہی ہے۔ لوہے کے آروں سے جس کے جسم کو کاٹا جائے تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کئی چیزوں سے انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ موت کے وقت شدت کی اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو ہم موت کی اس شدت کی ہم کیا ہے سختی سے ہم غافل۔ مرنے کے بعد قبر میں دفنایا جائے گا، خبر بھی انسان کو دبو دے گی، اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی ذرا اندازہ لگائیں۔ یہ سارے مراحل ہیں، مرنے کے بعد بھی حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوں گے، اس مرحلے سے انسان کو گزرنا ہوگا۔ اس وقت انسان اللہ رب العالمین کو کیا جواب دے گا؟ یہ انسان کی غفلت کب تک ہے؟ کب انسان بیدار ہوگا؟ انسان کی عقل میں یہ بات کب آئے گی کہ ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہم اپنی آنکھوں سے خود اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کتنے ایسے اموات رکھ رہے ہیں، کتنے ایسے ہم جنازے دیکھ رہے ہیں، خود ہم کتنے ایسے جنازوں کو دفنا رہے ہیں اپنے خاندان کے اندر، اپنے خود گھر کے اندر، اپنے دوست و احباب کی۔ موت کے وقت قیامت کے قریب بھی اموات بہت ہی کثرت سے ہوں گے، ان میں سے یہ کہ الموت الفجأہ، اچانک موت آنا۔ دیکھیے اچانک کتنی ایسی موتیں واقع ہو رہے ہیں، انسان اچھا کرتا ہے، صحت مند ہے، اس کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مرنے والا ہے، لیکن اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ عالم ہے، یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، لیکن ہم اسی دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت سے غافل ہو کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کب ہم غفلت سے بیدار ہوں گے؟ کب ہماری عقل میں یہ بات آئے گی؟ کب ہم ہوش مندی سے، عقل مندی سے کام لیں گے؟ برادران اسلام، ضرورت ہے کہ ہم ہوشیار ہوں، غفلت سے بیدار ہوں، غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ یہ دنیا وقتیہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز جس دنیا کے لیے انسان آج دن رات یہ کر رہا ہے، شب روز یہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے ہیں تو انسان کے وہ اعمال ہیں جو اسے مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں، اس کے وہ نیک اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے اعمال صالحہ انسان کو اختیار کرنا ہے، وہی چیزیں اس کے کام آنے والی ہیں۔ ایسی چیزوں کو اختیار کریں، غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں اور گناہ، معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رہتے ہوئے، شرک، بدعات و خرافات سے دور رہتے ہوئے توحید پر قائم و دائم رہتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہی چیز ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ہمیں نجات کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى جل وعلا.